السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں انوشا سلیم اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے اہم خبر یہ ہے کہ فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل کو نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے سول اور عسکری شرکاء نے قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز پر بریفنگ دی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان کو روایتی، غیر روایتی، سائبر، اطلاعاتی اور معاشی سطح پر پیچیدہ خطرات کا سامنا ہے جن سے نمٹنے کے لیے ہمہ جہتی تیاری ناگزیر ہے۔ دشمن بالواسطہ طریقوں اور پراکسیز کے ذریعے اندرونی کمزوریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے کردار کو سراہتے ہوئے شرکاء پر زور دیا کہ وہ چوکنا اور باخبر اور قومی اقدار کے امین رہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں ملکی مجموعی معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پی آئی اے نجکاری کے لیے متعلقہ حکام اور کابینہ ارکان نے ارک ریزی سے کام کیا، زور دیا کہ بولی کے عمل کو شفاف بنانا ضروری ہے۔ شہباز شریف نے واضح کیا کہ صرف جائز مطالبات پر ہی مذاکرات ممکن ہیں۔ انہوں نے انڈر 19 ایشیا کپ جیتنے والی ٹیم کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ آج پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کا دن ہے۔ اس کے لیے تمام جو متعلقہ ممبرز ہیں کیبنٹ کے، سیکرٹریز، گورنمنٹ آفیشلز، انہوں نے بڑی ارک ریزی سے اس کے اوپر کام کیا ہے، محنت کی ہے۔ سارا جو مرحلہ ہے اس کو شفاف، ٹرانسپیرنٹ بنانا انتہائی ضروری تھا۔ پی ٹی آئی اور ان کے جو ساتھی ہیں جو نے تو اسمبلی میں ڈائیلاگ کی ان کو دعوت دی، اس سے پہلے بھی دعوت دی۔ اگر وہ اس کے اوپر تیار ہیں تو گورنمنٹ پاکستان بالکل تیار ہے، کیونکہ پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہارمنی ہونی چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں غیر قانونی اور بلیک میلنگ وہ نہیں ہو سکتی۔ جو جائز معاملات ہیں اس کی روشنی میں ڈائیلاگ آگے بڑھ سکتا ہے۔ الحمدللہ پرسوں پاکستان نے انڈر 19 ایشیا کپ کرکٹ کا ہندوستان سے جیت لیا۔ آپ سب کو اس کی دلی مبارکباد ہو۔ ایک ہی وقت میں پی آئی اے کی بولی کا عمل مکمل اور 5G اسپیکٹرم آکشن کی منظوری بھی دی جا چکی۔ پی آئی اے کی بولی اور 5G اسپیکٹرم کے آکشن کی منظوری کو براہ راست نشر کیا گیا۔ وزیر اعظم کے ترجمان برائے غیر ملکی میڈیا مشرف زیدی کا ایکس پر پیغام لکھا، الحمدللہ وزیر اعظم کی قیادت میں مہینوں کی انتھک محنت، پالیسی پر غور اور مذاکرات نے بالآخر عملی نتائج دکھانا شروع کر دیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی عوام کو ہمیشہ ترقی یافتہ نظام اور بہترین مواقع سے نوازے۔ شاندار عسکری رہنما کی عالمی پذیرائی جاری ہے۔ برطانوی جریدہ فائنینشل ٹائمز کی بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مہارت کو مان گیا۔ فائنینشل ٹائمز نے ان کی ملٹ کی ڈپلومیسی کو سراہا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کو بدلتے عالمی نظام میں سب سے مؤثر اسٹریٹجک رہنما قرار دیا ہے۔ پاک فوج کی زبردست قیادت، عوامی جذبات کی بھرپور ترجمانی، عالمی امور میں فیلڈ مارشل کو منفرد مقام مل گیا۔ برطانوی جریدہ سید عاصم منیر کو عالمی نظام کا سب سے مؤثر اسٹریٹجک رہنما قرار دے رہا ہے۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کثیر الجہتی خارجہ پالیسی میں مہارت کا مظاہرہ کیا اور درمیانی طاقتوں کے سب سے کامیاب ملٹی الائنس میں شامل ہو کر پاکستان کی سفارتکاری کو مؤثر انداز میں آگے بڑھایا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے واشنگٹن، بیجنگ، ریاض اور تہران کے درمیان بیک وقت روابط میں متحرک رہتے ہوئے پاکستان کے لیے نئے سفارتی مواقع پیدا کیے۔ جریدہ لکھتا ہے کہ ٹرمپ کے غیر رسمی انداز کے ساتھ بر وقت خوش گفتاری اور نرم رویہ پاکستان کے لیے کامیاب ثابت ہوا، جبکہ بھارت کو مڈل پاور کی حکمت عملی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق پاکستان کی سفارتی کامیابی نے عالمی سیاست میں درمیانی طاقتوں کے لیے مثال قائم کی ہے اور بھارت کے لیے کھیل توقع سے زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں علیمہ خان کی ATC الزامات کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس صداقت علی خان اور جسٹس چودھری سلطان محمود نے سماعت کی۔ عدالت ٹرائل کورٹ کو ہدایت دے کہ الزامات دوبارہ فریم کیے جائیں۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ قانونی تقاضوں کے مطابق سماعت کی جائے۔ عدالت نے ہدایت دی کہ اعتراضات دور ہونے کے بعد درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से रॉयल बहरीन नेवल फोर्स के कमांडर रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम अल बिन अली ने मुलाकात की है। वज़ीर दिफा ने पाक बहरीन देरीना बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया और तमाम शोबों में बहरीन की मुसलसल हिमायत जारी रखने का अज़्म दोहराया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के कलीदी शोबों और बाहमी ताउन को बढ़ाने की राहें तलाश करने पर इत्तेफाक किया। अफगानिस्तान के लिए जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी किसी और ने नहीं दी। पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल का ख़्वाह रहा, मगर पाकिस्तान को अफगानिस्तान की जानिब से मज़बूत रद्द अमल नहीं मिला। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से किए तमाम मुआहिदों की पासदारी की। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है, सरहद पार से हमले जारी हैं। दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, दहशतगर्दी के बाद अफगानिस्तान वापस चले जाते हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि अमन के लिए एक तरफा जिम्मेदारी कबूल नहीं की जा सकती। कलदम TLP के कई रहनुमाओं ने जमात से अलहदगी का ऐलान कर दिया। रुकन शूरा शबीर अहमद, अमजद नईम, मोहम्मद वक़ास समेत कई रहनुमाओं ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले कि हम सियासत को खैर बात कहते हैं, इंतशार वाली पॉलिसी का साथ नहीं दे सकते। आज के बाद हमारा TLP से कोई ताल्लुक नहीं। तालीमों, ताल्लुम और दीन की तरवीज व इशाअत के साथ है। अल्लामा हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह की नमूस रिसालत और ख़त्म नबूवत की जिद्दोजहद से मुतासिर होकर उनके साथ शामिल हुए। आपकी रहलत के बाद जमाती फ़ैसले शूरा की कसरत राय से होने लगे और बाद फ़ैसले सिर्फ जज्बात में आकर किए गए, जिससे ना सिर्फ जमात के कारकुनान और नमूस रिसालत व ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काज को नुकसान पहुँचा। लिहाजा हम किसी ऐसी इंतशार वाली पॉलिसी का साथ नहीं दे सकते। इसलिए हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और सियासत को खैर आबाद कहते हैं और अपना तालीमो ताल्लुम, ख़त्म नबूवत, नमूस रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए अपना किरदार हमेशा अदा करते रहेंगे। स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल होता नजर आ रहा है। स्टॉक एक्सचेंज नई तारीखी बुलंदियों को छूने लगी। दिसंबर 2025 में 100 इंडेक्स 1,71,500 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह को अबूर कर चुका। पाकिस्तान में सरमायाकारों का एतमाद बहाल। दिसंबर के वस्त तक 100 इंडेक्स 1,71,500 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह अबूर कर चुका। जनवरी 2025 से अब तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।